عاشق کی پہچان یہ ہے، وہ راتوں کو یا تو شروع رات میں یا تو آخری رات میں وہ اپنے محبوب کے لیے روئے گا، آنسو بہائے گا، محبوب کو یاد کرے گا، تڑپے گا۔ جس سے عشق ہوتا ہے اس کی یاد ہمیشہ بے چین کر رہی ہوتی۔ ارے نادان، ہم تو دل والے عاشق ہیں، اس جبریل امین سے پوچھ جو انسان نہیں لیکن پھر بھی نبی سے پیار اتنا ہے کہ ان کو سدرہ پر بھی چین نہیں آتا۔ وہ تو متمنی رہتے ہیں اللہ مجھے کوئی حکم دے اور میں سدرہ چھوڑ کر، توجہ ہے آپ کی، محبت سدرہ چھوڑنے کی بات کرتی ہے۔ لوگ سدرہ کے تمنائی ہے اور محبت کہتی ہے کہ سدرہ چھوڑ اور لقائے محبوب کی طرف سفر کر۔ جبریل تمنا کرتے کاش کوئی حکم آ جائے اور میں کسی بہانے سے آمنہ کے لال کے حجرے میں چلا جاؤں اور سدرہ چھوڑ کر اس رکے مدہا کو دیکھ لوں اور من رانی فقط رال حق کا فیضان حاصل کر لوں۔ اسی کو تو استاد زمن کہتے ہیں بے لقاء یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں ہوں۔ جبریل سدرہ چھوڑ کر، ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، پیار والے کو سدرہ میں چین نہیں آتا۔ عشق والے نا سب یہاں، فتح شاہ ولی کے قدموں میں بیٹھنے والوں، آج آئینے میں اپنا منہ ہم سب دیکھ لیں۔ جسے پیار ہو جائے اسے سدرہ پہ چین نہیں آتا، جہاں فرشتہ نہیں جا سکتا۔ سدرہ پہ رہنا بڑی شان ہے، سدرہ پہ رہنا بڑا مقام ہے، سدرہ پہ رہنا بڑے فخر کی بات ہے، لیکن پیار ایسی چیز ہے پھر وہ سدرہ نہیں دیکھتا، پیار تو یار دیکھتا ہے۔ جسے پیار ہو جائے اسے سدرہ پہ چین نہ آئے، پیار ہو جائے تو سدرہ پہ چین نہیں آتا، پھر ہمیں فلم دیکھنے میں کیسے چین آ جاتا ہے، ہمیں داڑیاں منڈانے کے بعد کیسے چین آ جاتا ہے، ہمیں کسی پہ ظلم کرنے کے بعد کیسے چین آ جاتا ہے۔ وہاں تو محبوب کے بغیر سدرہ پر بھی چین نہیں ہے۔ ہمیں بستروں پر بھی کیسے چین آتا ہے۔ اللہ اکبر، جسے عشق ہوتا ہے اسے تو بستر کانٹے کی طرح لگتے۔ یہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ میں شامل ہوں، آپ سے الگ نہیں کر رہا ہوں اپنے آپ کو۔ یہ نصیحت آپ کو بھی ہو رہی ہے اور اپنے آپ کو بھی ہو رہی ہے۔ بستر کانٹے لگتے ہیں، دیکھ لو آپ، ابھی کل ہی عرس گیا، میرے آقا امام الصحابہ سالار صحابہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امت مسلمہ کا محسن اعظم یار غار مصطفیٰ رفیق مزار مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عشق کیسا تھا صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میرے آقا فرماتے، سب سنابل شریف میں میرے عبدالواحد بلگرامی نے لکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کو نفلی عبادتوں سے مقام نہیں ملا، ابو بکر کو یہ جو مقام ملا ہے اس کے دل کی کیفیت یعنی اس کے عشق کی وجہ سے ملا ہے۔ اور فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے ابو بکر کے دل کے سامنے عرش کی حیثیت ایسے ہے جیسے بڑے میدان کے سامنے ایک ریگزار کی حیثیت ہوتی ہے۔ عشق والوں کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، یہ شان ہوتی ہے عشق والوں کی۔ لیکن یاد جانتے ہیں جب صدیق اکبر سب سے آخری تک حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، صدیق ساتھ ساتھ رہتے تھے آخری تک۔ اور جب حضور علیہ السلام کے گھر پہ حضور علیہ السلام کو پہنچا دیتے تو صدیق اکبر اپنے گھر جاتے اور بستر پہ لیٹتے تو چین نہیں آتا، جیسے مچھلی کو پانی کے بغیر چین نہیں آتا، بلکہ یہ جیسے مجازن کہہ دیا، ورنہ مچھلی اور پانی کے عشق کی حیثیت کیا ہے؟ مچھلی کو پانی سے دور کیا جا سکتا ہے، لوگ کر دیتے ہیں، لیکن صدیق وہ ہے، توجہ آپ کی، مچھلی کو مار کر لوگ پانی سے دور کر لیتے ہیں، لیکن صدیق اس عاشق کا نام ہے جو موت کا مزہ چکھ کر بھی اپنے نبی سے دور نہ ہوا۔
मछली दरिया से दूर हो जाती है मरने के बाद, लेकिन सिद्दीक तो वो है कि मौत का मजा चखने के बाद भी हुजूर से दूरी गवारा नहीं की, और ऐसा लगता है कि जैसे आज भी थपकियां देकर मुस्तफा जाने रहमत अपने अबू बकर को अपने पहलू में सुला रहे हैं। इश्क का इनाम यूं ही मिला करता है। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हुजूर अलैहिस्सलाम को उनके घर पहुंचाकर अपने घर जाते और बिस्तर पे लेटते, बिस्तर पे लेटने के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक को चैन नहीं आता, बीवी देखकर चैन नहीं आता, बच्चे देखकर चैन नहीं आता, घर देखकर चैन नहीं आता, बल्कि फिर सिद्दीक क्या करते, उतनी रात को अपने घर से निकल जाते और अपने घर से निकलने के बाद मुस्तफा जाने रहमत के हुजरे के पास तशरीफ लाते, और आने के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर देखते कि हुजरे का पर्दा गिर चुका है, यानी पर्दा डाल दिया गया है। अब हुजूर को जा करके क्या तकलीफ दूं, क्या अजियत पहुंचाऊं? तो सिद्दीक अकबर मुस्तफा जाने रहमत के दरवाजे पर बैठ जाते और पूरी रात हुजूर के दरवाजे पर सिद्दीक गुजार देते। हजरत महबूब इलाही कहते हैं कभी ये रुखसार अबू बकर सिद्दीक जो है नबी की चौखट पे रखते, कभी ये रुखसार नबी की चौखट पे रखते। देखो सजदे में और जबी साई करने में फर्क है। अल्लाह अकबर, सजदा कहते हैं पेशानी को, नाक को, हाथ को, घुटनों को, पैरों को, घुटने की उंगलियों, पैरों की उंगलियों को जमीन पर रखकर नियत करना कि मैं सजदा कर रहा हूं, इसको कहते हैं सजदा। और ताजीमन जबी साई किसको कहते हैं? अल्लाह अकबर, अपना चेहरा, अपना रुखसार यार की चौखट पे रख देना कि मैं सजदा नहीं कर रहा हूं, बल्कि वह तो आसिरू हूं, वह तो अक्किरू हूं, इस पर मैं अमल कर रहा हूं। इसी को तो हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं कि संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी, सर देता हूं नजराना। जबी साई करने और सजदे में फर्क है, वरना कोई भी मुसलमान मुशरिक होने से बच नहीं सकता, क्योंकि नियतों का भी तो एतबार है। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं उशाक सौ शौ के सजदा में सूए हरम झुके। उशाक, इश्क की बात आ गई, या अकल वालों का तो काम ही नहीं है। उशाक शौ के सजदा में सूए हरम झुके, अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है। अगर नीयत का एतबार ना हो तो सारे इमाम दीवार को सजदा करने वाले कहलाएं। सजदा कहां कर रहे हो? दीवार के सामने, मेहराब के सामने। हो रहा है कोई मुशरिक तो कहते नहीं दीवार की नीयत नहीं है। तो जब तू अपनी नीयत के बारे में बता रहे कि दीवार की नीयत नहीं है, तो हमसे भी तो पूछ के नीयत किधर की है। हमसे भी तो पूछ के नीयत। शाक शौ के सजदा में सूए हरम झुके, अल्लाह जानता है कि नीयत किस तरह की नीयत। तो कहते हैं पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिले बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है। और अगर बात करते हो कि सजदा करते हैं, हम कहते हैं ठीक है हाँ करते किस तरह करते हैं? तो कब वो ऐसे करते हैं पेशानी को खबर नहीं होती, सजदा कोई और करता है, और हुक्म शरा तो पेशानी पर है किसी और पर नहीं है। वह कौन करता है सजदा? तो हम ये कहते हैं ऐ शौके दिल, ये सजदा अगर उनको रवा नहीं, ऐ शौके दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर। सजदा कोई कर जाता है लेकिन सर को खबर नहीं होती, और हुक्म शरा तो सर पर है, लेकिन एक मकाम पर सर भी कर जाता है, वो मंजिल बहुत ऊपर की है। क्योंकि फतेह शाह वली का आस्थाना है ना, तो कुछ जरा इधर की भी हो जाए। सजदा करते नहीं,
منع کرتے ہیں روکیے سر کو روکیے، ہاں یہ امتحان ہے، تھوڑی مشکل ہوگی لیکن سمجھ میں آئے گی کیونکہ صاحب آستانہ موجود ہے، وہ سمجھائیں گے آپ کو، میں تھوڑی۔ پہلی بات تو سجدہ نہیں کرتے ہم غیر اللہ کو، بالکل نہیں کرتے، لیکن پھر کچھ اونچی منزل پر آتے ہیں تو کہتے ہیں سر کو خبر نہیں ہوتی دل سجدہ کرتا ہے، اس میں تو کوئی حکم ہی نہیں، لیکن ایک مقام پہ سر بھی کر جاتا ہے، لیکن وہ منزل دوسری ہے۔ وہ کون سی منزل ہے؟ عشق میں وہ مقام آتا ہے کہ خود کی خبر نہیں ہوتی، اور جب خود کی خبر نہیں ہوتی تو آدمی بے خود ہو جاتا ہے، جب خود کی خبر نہ ہو تو بے خود ہو جاتا ہے، اور جب بے خود ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ تو پھر 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جو شریعت و طریقت کا سنگم میں کہتا ہے بے خودی میں، کس میں؟ یہ سب کو نصیب نہیں ہوتی بے خودی، بے خودی میں سجدہ در یا کہ روزے کا طواف، بے خودی میں سجدہ در یا کہ روزے کا طواف۔ مفتی صاحب فتویٰ کیا ہے؟ اعلیٰ فتویٰ کیا ہے؟ آپ تو 108 علوم کے فنون کے ماہر ہیں، فتاوی رضویہ اکیلے آپ نے لکھی، فتاوی عالمگیری لکھنے والے 500 علماء کی روحیں بھی دعا دے دے کر اعلیٰ حضرت کو رشک کی نظر سے دیکھتی ہوگی کہ ہم نے 500 مل کر جو کام کیا ہے وہ ہمارے خوشہ چین، ہمارے شاگردوں کے شاگرد احمد رضا نے اکیلے 12 جلدیں لکھ کر کے کر دیا۔ الزبدۃ الزکیہ کا مصنف ان سے پوچھا جائے، زبدۃ الزکیہ کے مصنف سے پوچھا جائے بے خودی میں سجدہ در یا کہ روزے کا طواف، کعبے کا نہیں روزے کا طواف، مگر بے خودی کا خیال رکھنا اور بے خودی سمجھنا کسی سے، بے خودی میں سجدہ در یا کہ روزے کا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، جو کیا اچھا کیا، تجھ کو کیا، کس کو؟ تجھ کو کیا، یہ تجھ کو کیا کس کو کہا جائے تو پھر کہتے تیری دوزخ تے تو کچھ چھینا نہیں، جو کیا اچھا کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، سر سوے روزہ جھکا تو پھر تجھ کو کیا، پھر آ گئی وہی بات، سر سوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو، بات چلی تھی یار غار رفیق مزار کی، صدیق اکبر اپنی رات کیسے گزارتے ہیں اور ہم عاشقان رسول اپنی رات کیسے گزارتے ہیں۔ صدیق کی رات در جہاں پہ گزرتی ہے، صدیق کی رات در مصطفیٰ پہ گزرتی ہے، صدیق کی رات مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پہ گزرتی ہے، اور اللہ کے حبیب کے چوکھٹ پہ کبھی یہ رخسار رکھتے، اور اسی حالت میں صدیق سر رکھ کر آنکھ بند کر لیتے اور صدیق اکبر کی آنکھ بند ہو جائے، جب آنکھ بند ہوتی تو سیدنا صدیق اکبر صبح کے وقت یہ منظر دیکھتے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے در اقدس سے پردہ ہٹایا اور ہٹا کر دیکھا کہ ابو بکر پڑے ہوئے ہیں در مصطفیٰ پہ۔ لوگ تمنا کرتے ہیں در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ لوگ در پہ پڑے رہنے کی بات کرتے ہیں، صدیق اکبر کا تو روزانہ کا معمول تھا، صدیق اکبر کا روزانہ معمول تھا در مصطفیٰ پر پڑے رہنا۔ جب حضور علیہ السلام صبح کے وقت اپنے حجرہ مبارکہ کا پردہ ہٹاتے، وہ پردہ ہٹا کر میرے آقا فرماتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو یہاں لائی ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ، درود شریف پڑھ لیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا ابدا۔ الحمدللہ ہماری محفل کے روح رواں، جان محفل، شان محفل، اور ہماری بھی خطیب، ہمارے قائد، ہمارے امیر تشریف لا چکے ہیں، اور میں اکثر آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آب آمد
تیمم برخاست. جب پانی آ جائے تو تیمم خود بخود ٹوٹ جاتا ہے. تو اب اپنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ میں قبلہ قائد محترم کے سامنے لب کشائی کروں، اس لیے کہ جس سے سیکھتے ہیں ان کو سبق سناتے ہیں، ان کے سامنے تقریریں نہیں کی جاتی. بہرحال میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ تمام کرتا ہوں وہ دو جملوں پر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو یہاں لائی؟ تو صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ آپ کے بغیر چین نہیں آتا گھر میں، اس لیے آپ کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہوں تاکہ جب صبح ہو ابو بکر سب سے پہلے اگر کسی کا چہرہ دیکھے تو اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھے، اور حضور کی نظر سب سے پہلے جس پر پڑے غلاموں میں وہ ابو بکر صدیق پر پڑے. میری گزارش ہے اس عاشق کی رات دیکھیں اور اپنی رات دیکھیں اور پھر سوچیں کہ ہم کیسے عاشق. آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے کے اندر. کاش ہم بھی اپنی راتوں کو اللہ کی عبادت میں، حضور کی محبت میں، حضور علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے گزاریں. سید امین آپ کا ادنا